مرد اور عورتیں وغیرہ سارے جمع ہوں تو پھر کیا ترتیب ہے؟ نہیں، مسئلہ اگر ایک ہی مقتدی ہو اور وہ مرد ہو یا نابالغ لڑکا ہو تو اس کو امام کے داہنی جانب، امام کے برابر یا کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر امام کی بائیں جانب یا امام کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ان کو صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر امام کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہوں اور دو ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتدی تھا اور وہ امام کی دائیں جانب کھڑا تھا، اس کے بعد اور مقتدی آ گئے تو پھر پہلے مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی پیچھے ایک ایک قدم کر کے ہٹ جائے، پیچھے چلا جائے، تاکہ سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر وہ نہ ہٹے تو ان مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو پیچھے کھینچ لیں، اور اگر لا علمی سے وہ مقتدی امام کے دونوں جانب کھڑے ہو جائیں اور پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائیں تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ جائے تاکہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے پیچھے ہو جائیں۔ اسی طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو، پیچھے بالکل دیوار کے ساتھ صفیں بنی ہوئی تھی، صف بنی ہوئی ہے، تب بھی امام ہی کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ جائے۔ لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہو، جیسا کہ ہمارے زمانے میں آج کل غالب ہے، تو کسی کو پیچھے ہٹانا مناسب نہیں کہ کہیں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے نماز ہی غارت ہو، وہ سمجھے کہ مجھے پیچھے کھینچ رہے ہیں تو وہ نماز توڑ کے لڑنا شروع کر دے تو اس کی نماز خراب ہو جائے، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے پھر اگر ایسا ڈر ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہاں پر اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ مسئلہ اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے بالکل پیچھے جا کر کھڑی ہو، خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو۔ نابالغ بچے کو یا بالغ مرد کو تو امام اپنے دائیں جانب کھڑا کرتا ہے، عورت کو نہیں کھڑا کرتا، چاہے وہ نابالغ بچی ہی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہے، پوری پوری پیچھے، پوری پیچھے، پوری پیچھے جا کے کھڑی ہوگی۔ مسئلہ اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، کچھ نابالغ ہوں، گھر میں اگر نماز چل رہی ہے تو کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ نابالغ ہیں، تو امام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے کہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی صفیں، پھر بالغ عورتوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکیوں کی صفیں۔ مسئلہ امام کو چاہیے کہ صفیں سیدھی کرے، یعنی صف میں لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر برابر کھڑا ہونے کا حکم دے، صف میں ایک کو دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہ رہنی چاہیے۔ مسئلہ تنہا ایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، بلکہ ایسی حالت میں چاہیے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ہمراہ کر لے، لیکن کھینچنے میں اگر احتمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گا یا برا مانے گا تو نہ کھینچے۔ یعنی ابھی پیچھے سے بھی کوئی اور نمازی نہیں آ رہے، ایک آدمی کو بالکل اکیلے ہی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، پوری صف میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، اگلی صف میں تو سارے نمازی لائن لگا کے کھڑے ہوئے، تو ایک ہی بندے کو پوری تنہا صف میں اکیلے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس کو کسی کو پیچھے کھینچ لینا چاہیے۔ ایسی صورت میں آ رہے ساتھ آنے لگ گئے تو پھر تو خیر ہے، پھر نہیں کھینچے گا۔ اگر آگے سے پیچھے سے لوگ اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر کسی کو آگے سے نہیں کھینچے گا۔ یہ تو اس صورت کی بات ہے کہ جب یعنی گھر میں جیسے نماز ہو رہی ہے کہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو رہی ہے، اب آگے سے اور کوئی یعنی پیچھے لوگ نہیں آ رہے، یا فجر کی نماز کا ٹائم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی اور نہیں آ رہا، تو آگے والے سے اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے کی طرف کھینچ لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہاں بھی یہی بات ہے کہ کسی ناواقفیت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو اور اگلے بندے کی نماز کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ مسجد کے لیے، ہر جگہ کے لیے ایسے ہی ہے۔ مسئلہ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، ہاں جب صف پوری ہو جائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔
یہ مکروہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ ہے تو پھر بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں، جا کے ویسے ہی کھڑے ہو رہے. کوئی الگ اگر مجبوری ہو تو پھر علیحدہ بات ہوتی ہے. بس خود کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو یعنی مطلب پیچھے کی طرف آپ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگلی صف میں پہنچ جائیں گے تو آگے بڑھنے کے بھی فضیلت ہے. اگلی صفوں میں بھی نماز میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے بنسبت پچھلے کے. یعنی جتنا دور کھڑے ہوتے ہیں اتنے فضیلت پہ کمی بھی آتی ہے. تو اس لیے آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہاں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، نمازی بھی یہاں آ جائیں گے، لیکن اگلی صف میں آپ پہنچ کے مل سکتے ہیں، تو آپ کو اگلی صف میں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو آگے کریں، خود پیچھے کھڑے ہوں. لاحق وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ. آگے مسئلہ ہے لاحق اور مسبوق کے مسائل. لاحق کہتے ہیں، لاحق وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی کچھ رکعتیں یا سب رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد جاتی رہے. پہلے نماز میں شریک ہو گیا امام کے ساتھ، شروع سے پہلی رکعت سے شریک ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کی ایک دو یا ساری رکعتیں بعد میں چلی گئی. شریک شروع سے ہوا تھا امام کے ساتھ، بعد میں کچھ رکعتیں چلی گئی. اس کے مسائل آ رہے ہیں. جی جی، خواہ عذر کی وجہ سے چلی گئی، مثلا نماز میں سو گیا اور اس درمیان میں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی، یا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ رکوع سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی، وہ کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا. اور اس یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے چلا جائے، تو وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو یہاں بھی اس کے احکامات ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی سے بات نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، نماز توڑنے کی نیت نہیں کرتا، تو خاموشی سے جائے، قریب ترین نلکے سے جا کے وضو کر کے آ کے دوبارہ یہی نماز اس کی چل رہی ہے، بیچ میں بات وغیرہ نہیں کرتا، تو ایسے بھی کر سکتا ہے. تو نماز میں یعنی وضو ٹوٹ گیا، ایک دم کسی کی ہوا خارج ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو خاموشی سے جائے، بغیر کسی سے بات کرے، قریبی نلکے سے جلدی جلدی وضو کرے اور آ کر اسی نماز کو جاری رکھے. تو وہ بھی صورت ہوتی ہے. تو اب اگر اتنی دیر میں پیچھے ایک رکعت چلی گئی، امام صاحب نے ایک رکعت پڑھا دی، تو یہاں بھی یہی بات آ جائے گی کہ یہ لاحق بن گیا، کہ نماز شروع امام صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیچ میں ایک رکعت کسی وجہ سے چلی گئی، تو یہ بھی لاحق بن گیا. کیا وہ تو علیحدہ مسئلہ آئے گا کہ جو ہاتھ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ یعنی وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ نماز میں مطلب وضو یعنی صفیں چیرتا ہوا جائے گا نا بندہ، تو صفیں چیرتے ہوئے جاتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ کس وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹا ہے، وہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو ایک نکسیر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ گویا کہ نکسیر کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹا ہے. جی نہیں، لاحق نماز یہ نہیں پھیرتا، اس کی ابھی ترتیب پوری آ رہی ہے کہ لاحق اگر سلام پھیرے گا تو پھر تو نماز ختم ہو جائے گی نا، یہ یوں ہی جائے گا، جا کے وضو کر کے آگے چلائے گا. جی جی جی، اس کی تفصیل شروع کر رہے ہیں، اسی کی تفصیل آ رہی ہے. تو کہ یعنی اب یہ لاحق کی تعریف ہم دوبارہ شروع سے دیکھتے ہیں. لاحق وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی کچھ رکعتیں یا سب رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد جاتی رہیں، خواہ عذر کی وجہ سے جاتی رہیں، مثلا نماز میں سو گیا تھا اور اس درمیان میں کوئی رکعت چلی گئی، یا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے رکوع سجدہ نہ کر سکے، یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے جائے اور اس درمیان میں اس کی رکعتیں وغیرہ جاتی رہیں یا بے عذر جاتی رہیں، مثلا امام سے پہلے کسی رکعت کا رکوع و سجدہ کرنے اور رکوع سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ رکعت کل عدم سمجھی گئی. یعنی کوئی آدمی نے امام سے پہلے ہی ایڈوانس چلتے ہوئے رکوع کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا اور کھڑا ہو گیا، ابھی امام نہ رکوع میں گیا نہ سجدے میں گیا ہے، تو یہ کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد امام رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، یہ کھڑا کا کھڑا ہے، تو اس کی نماز، اس کی جو پہلے ادا کی ہوئی رکعت تھی وہ کل عدم تھی اور دوسری والی اس نے ابھی تک کی ہی نہیں ہے، تو اس رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا. تو جو مقیم اور اسی طرح سے ایک اور بھی لاحق کی صورت ہوتی ہے، جو مقیم مسافر کی اقتداء کرے. جو مقیم شخص اپنے شہر میں رہنے والا کسی مسافر کو امام بنا دے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور مسافر قصر کرے، مثلا امام صاحب
مسافر جو آئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی, انہوں نے تو 2 فرض پڑھنے, تو 2 فرض پڑھ کے وہ تو سلام پھیر دیں گے. ہم لوگ اپنے شہر میں ہیں تو ہم نے 4 رکعت پوری کرنی ہے, تو مسافر قصر کر لے, اور یہ مقیم امام کے نماز ختم کرنے کے بعد جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی لاحق کہلاتا ہے. تو مسئلہ لاحق پر واجب ہے کہ پہلے اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جو اس کی جاتی رہی ہیں. جب لاحق نماز یعنی شروع کرتا ہے, سٹارٹ کرتا ہے, مثلا ایک آدمی کی آنکھ کھلی, جیسے نماز پڑھتے پڑھتے سو گیا, اور سویا کا سویا ہی رہا کہ اتنی دیر میں 1 رکعت پوری چلی گئی. تو اب آنکھ کھلی ہے, بیٹھا ہوا ایسے تھا کہ وضو نہیں ٹوٹا, وہ ایک علیحدہ شرط ہے کہ ایسے صورت میں نہیں سونا ہے کہ جس سے وضو ہی ٹوٹ جائے گا, وہ تو پھر مسئلہ چینج ہو جائے گا سارا. لیکن وہ ایسی صورت میں بیٹھا ہوا تھا کہ وضو بھی نہیں ٹوٹا. یا کوئی بندہ کھڑے کھڑے سو گیا, کسی کو اگر کھڑے کھڑے بھی نیند آ جاتی ہے تو وہ کھڑے کھڑے سو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں لگا, امام صاحب نے پوری رکعت پڑھ لی, اگلی رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہو رہے تھے امام صاحب, تو پھر اس کو پتہ لگا کہ یہاں تو رکعت پوری ہو گئی ہے, اس کی آنکھ کھلی. تو لاحق پر واجب ہے کہ پہلے ان رکعتوں کو ادا کرے جو اس کی جاتی رہی ہے. جو چلی گئی ہے رکعت, وہ رکعت ادا کرنا شروع کر دے. جب یہ رکعت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہو جائے, اس کے بعد اگر جماعت باقی ہے تو شریک ہو جائے, ورنہ باقی نماز پڑھ لے. مثلا امام صاحب نے ابھی اس کی یوں کہہ لیں کہ لاحق شخص نے نیت باندھی, اور نیت باندھے باندھے فجر کی نماز میں اس کی آنکھ کھلی, تو امام صاحب نے 1 رکعت بھی ختم کر لی تھی, دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے امام صاحب. تو یہ جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ نہیں کرے گا کہ فوراً یہ بھی دوسرے سجدے میں گر جائے امام صاحب کے ساتھ جا کر, نہیں, یہ اپنی نماز کو شروع سے پڑھتا ہوا آئے گا. یہ پہلے رکوع کرے گا, کھڑا ہوگا, پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے گا, پھر دوبارہ کھڑا ہوگا, پھر یہ اپنی رکعت پوری کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے گا. اتنی دیر میں اگر امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے, یہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے اتحیات میں پہنچ گیا تو پہنچ گیا, نہیں تو یہ اپنی نماز, امام صاحب سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں گے, یہ اپنی نماز پوری کرتے ہوئے آگے پیچھے اپنی نماز کو پوری کر لے گا. تو لیکن یہ نہیں کرے گا کہ پہلے امام صاحب کو جہاں ملے وہیں پر ڈائریکٹ پہنچ جائے, ڈائریکٹ نہیں جانا, پہلے اپنی جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرو, پھر اس کے بعد امام صاحب جہاں پہ ملیں گے وہاں پہنچ جاؤ. مسئلہ لاحق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جاتا ہے, یعنی جیسے مقتدی قرات نہیں کیا کرتا ویسے ہی لاحق بھی قرات نہیں کرے گا, بلکہ قرات کے جتنی دیر میں قرات ہوتی ہے اتنی دیر یا کچھ دیر سکوت کیے کھڑا رہے گا. دیکھیے, جیسے ہم نے امام صاحب کو کوئی مسافر آئے ہوئے تھے, ہم نے ان سے کہا آپ نماز پڑھا دیں, ظہر کی نماز وہ پڑھا رہے یا عشاء کی نماز پڑھا رہے, تو 2 رکعتوں کے بعد تو وہ سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں گے. ہم تو مسافر نہیں ہیں, ہم نے تو اپنی 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں. تو ہم جب کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہو کر باقی رکعتوں میں 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, ہم خاموش رہیں گے, کیونکہ ہم ایسے سمجھا جائے گا کہ ہم ابھی امام کے پیچھے کھڑے ہیں, امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اسی طرح سے یہاں بھی ہم سمجھے جائیں گے کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے, اس لیے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, قرات نہیں کریں گے. ویسے ہی لاحق بھی قرات نہیں کرے گا بلکہ سکوت کیے ہوئے کھڑا رہے. اور جیسے مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی, ویسے ہی لاحق کو بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں پڑھ رہے ہیں, یوں سمجھیں گے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں. امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی کو ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس پر مقتدی کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے, یعنی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا, تو ایسی غلطی اگر مقتدی سے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہاں پر امام وہ سجدہ سہو مقتدی نہیں کرتا. امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے تو امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں, اور ساری جماعت کو ان کے ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے, بھلے غلطی امام صاحب سے ہوئی ہو. لیکن اگر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے اس پہ سجدہ سہو آتا ہے, لیکن امام صاحب سے غلطی نہیں ہوئی تو امام صاحب سجدہ سہو نہیں کرتے, مقتدی بھی سجدہ سہو نہیں کرتا, اور وہ مقتدی کے صرف غلطی ہی شمار ہوتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. وعلیکم السلام. جی
یہ بتائیے کہ امام صاحب کیا تھے، مسافر تھے مقیم تھے؟ اچھا، یعنی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی؟ جی سورہ فاتحہ پڑھ لی. جی جی میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ آیا ہے کہ اگر مقتدی نے، جو مسافر، وہاں پہ امام صاحب تو مسافر تھے، اب مقتدی نے قرات نہیں کرنی تھی، لیکن مقتدی نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی غلطی سے، تو سجدہ سہو آنا چاہیے تھا، تو یہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، یہ یہاں پر جہاں پر قرات نہ آتی ہو وہاں پر قرات کر لینے سے، جیسے کسی آدمی نے رکوع میں جا کے میں قرات کر لی ہو تو وہاں پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. تو سجدہ سہو بنتا تھا یہاں پر، لیکن پھر بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کسی آدمی نے، کسی مقتدی نے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، یہ بھی ساتھ میں اپنی قرات شروع کر دے. قرات بنتی نہیں تھی اس کے اوپر، بنتی نہیں ہے. امام صاحب جب موجود ہوں وہاں پر قرات شروع کر دے تو سجدہ سہو آنا تھا، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو، مقتدی کو اپنی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا، امام کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے، تو یہاں بھی سجدہ سہو نہیں آئے گا. ویسے غلطی ہے، غلط بات ہے، یعنی یوں کہیں گے کہ ہم سنت طریقے کے خلاف ہوا، لیکن سجدہ سہو بھی نہیں آنا اور نماز یوں ہی ہو جائے گی. مس جی مسبوق، یہ آگے مسبوق کا حکم ہے. یعنی مسبوق وہ ہوتا ہے جس کی شروع سے ایک یا ایک رکعت یا ایک دو رکعت یا زیادہ رہ گئی ہوں، یعنی وہ امام کے ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد آ کر ملا ہے. لاحق تو وہ تھا نا کہ جو شروع سے امام کے ساتھ ملا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی ایک دو رکعتیں رہ گئی تھی. اور مسبوق وہ کہلائے گا کہ جو شروع سے امام کے ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد آ کر شروع کر رہا ہے، سٹارٹ کر رہا ہے. مسئلہ، مسبوق کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قدر جماعت باقی ہو جماعت کے ساتھ ادا کر لے، پھر جب امام کی نماز ختم ہو جائے تو اس وقت کھڑا ہو اور پھر اپنی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے. مسئلہ، مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں منفرد کی طرح، یعنی تنہا شخص کی طرح سے، جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو اس کی طرح سے قرات کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اور اگر ان رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کو سہو بھی، سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہے. اگر یعنی اپنی پڑھتے ہوئے نماز جب وہ کھڑے ہو کر باقی رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس میں اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو وہ پھر چونکہ اب تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح سے ہے تو اس کو پھر سجدہ صاحب بھی کرنا ضروری ہوگا. مسئلہ، مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنی چاہیے کہ پہلے قرات والی رکعتیں، پھر بے قرات کی رکعتیں، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان کے حساب سے قاعدہ کرے. یعنی ان رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہو اس میں پہلا قاعدہ کرے، اور جو تیسری رکعت ہو، اور جو تیسری رکعت ہو اور نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں آخر قاعدہ کرے. وعلی ھذا القیاس، یعنی ضابطہ یہ ہے کہ قاعدہ کرنے میں، اتحیات پڑھنے میں تو امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو، یعنی امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعت کو کاؤنٹ کر کے دوسری بنانی ہے. مثلا امام کے ساتھ ایک پڑھی تھی تو پہلا قاعدہ کیا جاتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، تو امام کے ساتھ ایک پہلے پڑھ لی تھی، اب ایک پڑھ لی تو 2 پوری ہو گئی، تو 2 کے بعد بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد 3 رکعت والی نماز ہے تو پھر ایک اور رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ. اور اگر امام کے ساتھ جو پڑھی ہے وہ 2 پڑھی ہیں تو ایک قاعدہ تو ہو چکا، اب ہم نے 2 رکعتیں پوری کر کے پھر بیٹھنا ہے. یہ قاعدے کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے. قرات کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے پہلے ہم نے قرات والی رکعتوں کو فرسٹ رکھنے، اور اس کے بعد یعنی بغیر قرات والی. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پہلی رکعت 2 رکعتوں میں، جو فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر قرات کرنا فرض ہوتا ہے، اور آخری 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں فرض کی ان میں قرات کرنا مسنون ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور دوسری سورت بھی پڑھنی ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں پڑھتا، خاموش رہتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کرنا سنت ہوتا ہے. تو قرات کے اعتبار سے اب جب مسبوق کی یعنی کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھے گا تو دیکھیں گے اس کی اگر امام کے ساتھ اس کو 1 رکعت ملی تھی
تو اس کا مطلب ہے امام کے ساتھ جو اس کو رکعت ملی تھی اس میں امام کے اوپر خود قرات کرنا، اس کو بغیر قرات والی رکعت ملی تھی، تو کھڑے ہو کے جب اپنی پوری کرنے لگا ہے تو پہلے کون سی والی رکعت پڑھے؟ بغیر قرات کی یا قرات کی؟ نہیں، قرات کے اعتبار سے اس نے پہلے قرات والی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر آخر میں جا کر بغیر قرات والی رکعت کو آخر میں لے جانا ہے۔ اور قاعدے کے اعتبار سے، اتحیات پڑھنے کے اعتبار سے، وہ امام کے ساتھ جتنی رکعتیں مل گئی ہیں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوا آگے چلے گا۔ مثال، ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑا ہو جائے اور گئی ہوئی 3 رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پہلا قاعدہ کر لے، اس لیے کہ یہ رکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے جو پہلے امام کے ساتھ پڑھی تھی اس ملی ہوئی رکعت کے اعتبار سے اب دوسری بن گئی ہے، یہ دوسری رکعت ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قاعدہ نہ کرے۔ قاعدہ اس لیے نہ کرے کہ یہ رکعت اب پیچھے جو امام کے ساتھ ملی ہوئی رکعت کے ساتھ ملا ہے تو اب یہ اس کی تیسری رکعت بن رہی ہے، تو اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری ہے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جب اپنی تیسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھے گا تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملا ہے کیونکہ یہ رکعت قرات کی والی نہیں ہے، اور اس میں قاعدہ بھی کرے گا کیونکہ اب یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص لاحق بھی ہو اور مسبوق بھی ہو جائے، لاحق بھی ہو گیا مسبوق بھی ہو گیا۔ لاحق کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ لاحق تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ہو پھر اس کے بعد کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اس کی رکعت رہ گئی، تو دیکھیے یہ کیا صورت ہوگی اس کی۔ اور مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز ہی شروع نہ کی ہو، تو لاحق بھی ہو مسبوق بھی ہو، اس کی صورت کیا ہوگی پہلے یہ دیکھنا ہے۔ مثلا کوئی شخص کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد شریک ہوا، امام نے 1 یا 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں، اس کے بعد ایک بندہ آ کر جماعت میں شریک ہوا اور شرکت کے بعد پھر کچھ اس کی رکعتیں چلی جائیں۔ مثلا ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 1 رکعت کے بعد 1 رکعت جب ہو چکی تھی پھر آ کے شریک ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی کوئی رکعت چلی گئی، تو یعنی رکعت اس طرح سے چلی گئی، مثلا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو وضو دوبارہ کرنے جانا پڑا، یا آنکھ لگ گئی تو اس کی وجہ سے اس کو پھر اس کا یعنی دوبارہ آنکھ کھلی تو 1 رکعت جا چکی تھی، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جو شرکت کے بعد امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد گئی ہیں، یعنی جن میں وہ لاحق بن گیا تھا کہ امام کے ساتھ سٹارٹ لینے کے بعد پھر امام جن رکعتوں میں آگے بڑھ گیا اور یہ پیچھے رہ گیا ان رکعتوں کو پہلے پورا کرے جن میں وہ لاحق ہے، مگر ان کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسا وہ ابھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی قرات نہیں کرے گا اور امام کی ترتیب کا لحاظ رکھے گا۔ اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو پھر تو جماعت میں شریک ہو جائے، ورنہ پھر باقی نماز بھی پڑھ لے اور باقی نماز پھر اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جن میں وہ مسبوق ہے، اور مسبوق بن کر نماز کو ادا کرے گا، یعنی باقی رکعتوں میں قرات کرے گا، چھٹی بھی جو اس کی شروع میں امام کے سٹارٹ لینے سے پہلے جو رکعتیں نکل گئی تھی ان رکعتوں میں تو وہ قرات کرے گا، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ سٹارٹ لینے کے بعد اس کی نکلی ہیں ان رکعتوں میں وہ قرات نہیں کرے گا، اس میں وہ خاموش کھڑا رہے گا، یعنی فرق وہی والا رکھے گا۔ یوں سمجھیں گے کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ سٹارٹ لینے کے بعد اس کی رہ گئی ہیں وہاں پر وہ ابھی بھی امام کے پیچھے ہے، اور جو رکعتیں اس کی امام کے ساتھ سٹارٹ لینے سے پہلے کی رہ گئی تھی وہ رکعتیں امام کے پیچھے نہیں ہے، گویا کہ وہاں پر وہ اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ مثال، عصر کی نماز میں 1 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا، اس درمیان میں نماز ختم ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی ان 3 رکعتوں کو ادا کرے جو امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد گئی ہیں، پھر اپنی اس رکعت کو ادا کرے جو اس کے امام کے ساتھ شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، 1 رکعت امام کی ہو گئی تھی، اس رکعت کو ادا کرے، اور جو رکعتیں 3 رکعتیں اس کی وضو کرنے جانے کے درمیان میں ختم ہوئی ہیں ان تینوں رکعتوں کو مقتدی کی طرح بن کر ادا کرے، یعنی قرات بھی نہیں کرے گا اور ان 3 کی پہلی رکعت میں قاعدہ بھی کرے گا، یعنی اس کا امام جب اس نے امام کے ساتھ سٹارٹ لیا تھا اس کے امام نے جہاں جہاں پہ جیسے کیا تھا یہ ویسے کرتا ہوا جائے گا،
یہ اپنی مرضی سے اپنی ترتیب کے مطابق نہیں قاعدہ کرے گا، بلکہ امام نے جہاں جہاں پہ قاعدہ کیا ہوگا یہ اس ترتیب سے چلتا ہوا جائے گا، اس لیے کہ یہ امام کی دوسری رکعت ہے اور امام نے اس میں قاعدہ کیا تھا، پھر دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ امام کی تیسری رکعت ہے، پھر تیسری رکعت میں بھی قاعدہ کرے گا اس لیے کہ یہ امام کی چوتھی رکعت ہے، اور اس رکعت میں امام نے قاعدہ کیا تھا، پھر اپنی کھڑے ہو کر اس رکعت کو ادا کرے گا جو اس کے شریک ہونے سے پہلے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہونے سے پہلے امام نے پڑھ لی تھی، اور اس میں قاعدہ بھی کرے گا اس لیے کہ یہ اب اس کی اپنی چوتھی رکعت ہے، اور اس چوتھی رکعت میں اس کو اپنی قرات بھی کرنا پڑے گی اس لیے کہ یہ اب مسبوق بن کر قرات ادا کر رہا ہے، اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے میں تنہا منفرد کا حکم رکھتا ہے۔ جی جی مشکل تو بس مسائل تھوڑی سی باریکیاں ہوتی ہیں، صرف دھیان رکھنے والی ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی لاحق کا مسئلہ انسان کو پیش آ جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ رش ہو تو کھڑا رہ جاتا ہے آدمی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی، بعض اوقات ایسی نوبتیں آ جاتی ہیں، یا پھر جیسے آیا کہ وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ، عام طور سے تو لوگ یہ کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ وضو کر ہاں دوبارہ پڑھ لے، لیکن یہ نمازیں ہوتی ہیں نا جیسے جمعے کی نماز ہے یا عیدین کی نماز ہے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ اگر دوبارہ سے کیسے پڑھے گا؟ پیچھے اگر اتنی دیر میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کام ختم ہو جائے گا، پھر تو یہ کہاں بھاگا بھاگا پھرے گا، اگر پتہ ہے کہ آخری ٹائم ہے یا ملنا مشکل ہے تو پھر تو جماعت ملے گی نہیں بالکل، تو ایسی نمازوں کے اندر تو پھر بہتر یہی ہوگا اس کے لیے کہ وہ لاحق کے مسائل پر عمل کر لے، تو لاحق کے مسائل اگر اسے معلوم ہوں گے، اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی تو اس کو عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور بعض اوقات یہ کیا کبھی مثلا فجر کی نماز ہے، ایک آدمی کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہوں، تو اینڈ ٹائم پہ اگر کسی کا وضو کسی بھی وجہ سے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے کا یہ اندیشہ تو ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ اکثر و بیشتر، کبھی یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اب دوبارہ موٹر سائیکل پکڑ کے کہاں بھاگتا پھرے گا فجر کی نماز میں، اور سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے فضیلت سے بھی محرومی نہ ہو، میری نماز بھی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے ساتھ کاؤنٹ ہو جائے، تو یہ آسانی ہے آدمی کے لیے کہ وہ جائے اور وضو کرے اور آ کر نماز پوری کر لے، تو یہ لاحق کے مسائل میں آسانی بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو سہولت بھی بہت ہے، تو اگر مسئلہ معلوم ہو اس کی ساری تفصیل معلوم ہو تو اس پہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔